یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں آپ بالکل. یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ ابھی تحقیق 30 دن کے بعد آئے گی، تحقیق میں اگر یہ آ گیا کہ زید حمیدی مجرم ہے تو فتویٰ کس پہ لگے گا؟ صبر و تحمل سے جو بات کر رہا ہوں، قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کے چہرے کی سلوٹیں کیا کہہ رہی ہیں اور میری چہرے کی خوشیاں کیا کہہ رہی ہیں. یہ چیخنے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے، نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیت. جی انہوں نے پہلے کیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں تعلق، تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم. اور پھر آپ نے چیئرمین تو بنایا تھا. آپ لوگوں کے سامنے اتنا چیخیں چلائیں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے سنا کر کے بیٹھنا ہے، یہ پدیاں سنا کلیت کی تعلیم دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں. بے غیرتوں، یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، دھندے تم چلا رہے ہو. کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو، کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو، کسی کی گود میں. اما فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک میں گستاخی کرنے پر آخرت میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو، لیکن دنیا میں اس کو جو سزا اللہ عز و جل کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، دل سینوں میں پھٹ جاتے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ بدنصیب عالم سو عمرے کی عظیم سعادت پانے کی غرض سے 17 لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پہنچا، اس کے گروپ کے تمام 16 خوش نصیب لوگوں کو مدینہ شریف کے مقدس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی. لیکن جب اس بدنصیب و گستاخ کی باری آئی تو اسے فوراً مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے ہی بے دخل کر دیا گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو راندائے درگاہ فرما دیا. استغفر اللہ. ایک اہم خبر کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک خبر کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے سیدہ پاک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو گستاخی کی، اور اس کے بعد علماء اہل سنت نے ان سے یہ کہا کہ وہ رجوع کر لیں، سیدہ پاک سے معافی مانگ لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو یہ بات ختم ہو سکتی ہے. بہرحال وہ جو بات تھی وہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک عرصے دراز سے اس پہ بحث تھی، بڑے اس پر بیٹھ کے بحث ہوئی. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کل سے، وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ سے ڈی پورٹ کر دیا، بے دخل کر دیا. ہمیں بھی سب دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ کیا ماجرا ہے. بہرحال کچھ لوگ دوست تھے ہمارے لاہور سے، وہ اسی فلائٹ میں تھے اور مکمل اس کی تصدیق ہو چکی ہے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ تصدیق کرنے کے بعد یہ خبر کی مکمل تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ واقعہ ہے 30 مارچ کا. ایئر لائن کا نام ہے سرین ایئر لائن. یہ فلائٹ نمبر ہے ER921 جو 5:30 بجے مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچنی تھی 30 مارچ کو. پورا جہاز بھرا ہوا تھا، لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ ایئرپورٹ پہ جہاز پہنچا، باری باری سب لوگ حضور کی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اور یہ خواہش دل میں لیتے ہوئے مدینہ ایئرپورٹ سے باری باری باہر آتے رہے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ جو گروپ تھا اس میں ٹوٹل 17 افراد تھے. 16 افراد کو ایک ایک کر کے مدینہ منورہ کی پر فضا، پر نور، رحمت و بھری فضاؤں میں اس شہر میں داخل ہونے دیا. لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور مدینہ ایئرپورٹ سے بے دخل کر دیا، ڈی پورٹ کر دیا. روح کانپ جاتی ہے کہ کوئی حضور سے محبت کرے، دل میں مدینہ دیکھنے کی چاہت ہو اور پھر مدینہ ایئرپورٹ سے واپس ہو جائے. روح کانپ گئی، خدا کی قسم روح کانپ گئی. بڑا دل اس چیز پہ پریشان ہے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی. یا تو یہ بات اللہ اس کا رسول جانتا ہے یا پھر یہ بات سعودی گورنمنٹ جانتی ہے، اللہ جانتا ہے کیا ایسی بات ہوئی. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے بیان نہیں کیا جا رہا، ہم سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ انسان آنکھ بند کر کے سوچے کہ میں مدینہ میں جاؤں اور مدینہ ایئرپورٹ سے بھی داخل ہو جاؤں. اف اللہ، ایسا موقع کبھی نہ آئے، ایسا موقع کبھی نہ آئے. تمام لوگوں کو یہی التجا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کبھی کوئی ایسی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً رجوع کر لیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اگر یہ ہمارے دل میں ہوتا، یہ کوئی ہمارے ساتھ پیش آتا تو اللہ نہ کرے ہمارے تو دل مدینہ ایئرپورٹ پہ پھٹ جاتے کہ ہم مدینہ سے واپس لوٹ گئے، مدینہ سے بے دخل کر دیا. ہمیں تو بیان بھی نہیں کیا جا رہا. بہرحال میں اس بات کی آپ کو لوگوں سے مکمل طور پہ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدینہ ایئرپورٹ سے بے دخل کر دیا گیا.
آج ایک خبر سنی پڑھی دیکھی سوشل میڈیا پر. اس خبر کو دیکھ کر پڑھ کر ایک طرح سے خوشی بھی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اور پروردگار عالم خالق کائنات، اس کے قہر و غضب سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جب پکڑتا ہے کسی کو رسوا کرتا ہے تو دیر نہیں لگتی، آنن فانن لمحوں میں ذلت و رسوائی بندے کا مقدر بن جاتی ہے. تقریباً لگ بھگ 3 سال قبل آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت نے جبہ پہن کر، پگڑی باندھ کر، داڑھی سجا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی لخت جگر، نور نظر، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا پاک کی پاک بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی، جسارت کی، اور سیدہ پاک کی طرف ایسے الفاظ منسوب کیے کہ پورے 1400 سال امت میں کسی بھی بدبخت اور کسی بھی دجال اور ظالم نے یہ الفاظ نہیں بولے جو اس لاہور کے بدبخت نے خاتون جنت کی طرف الفاظ بولے، اور اہل سنت کو تار تار کر دیا، منتشر کر دیا، ہزارہ سادات کرام کے دلوں کو دکھایا، اور اہل سنت کا شرادہ بکھیر کے اس ظالم نے رکھ دیا. آج وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حرمین شریفین کے لیے احرام باندھ کر جب وہاں پہنچا تو جدہ ایئرپورٹ پر اسے رسوا کیا گیا، اسے وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا، اس دجالی کو وہاں سے نکالا گیا، اور اب وہ مکر کر رہا ہے. دجال جو ٹھہرا وہ کیسا دجالی ہو جو دجل نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. اب اس نے ایک نیا پروپیگنڈا مجھے اس لیے نکالا، یہ بھی آپ کو بتائیے کہ مجھے اس لیے نکال دیا گیا کہ میں نے خاتون جنت کے مزار پاک کے لیے میں نے ان کو یہ کہا اور وہ کہا اور یہ کہا اور وہ کہا. تیرا منہ ہے بدبخت، بد نصیب، تو دھتکار دیا گیا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، بارگاہ ربوبیت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو خاتون جنت کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے. اور جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں، جتنے اس کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اس کے فالوور ہیں، اور اس ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سرکار کی شہزادی کے لیے اس لفظ کی تائید میں کھڑے ہیں کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، خطا پر تھیں، خطا پر تھیں، غلطی ہو گئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مال حرام سے بچایا. یہ ہے وہ 3 الفاظ جن الفاظ نے اہل ایمان، اہل محبت کے دلوں پر چھڑے چلائے ہیں. خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں، جو بھی اس بارگاہ کی جسارت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس دنیا میں رسوا ہوگا. وہ بدبخت ہے، اجلی بدبخت ہے، اس کے نصیب میں کبھی عزت نہیں آئے گی. اور جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہیں، یاد رکھیں وقت دور نہیں ہے، رسوائی آپ کا تعاقب کرے گی، ضلالت آپ کا تعاقب کرے گی. وقت ہے کھلے عام اعلانیہ توبہ کریں. اپنے لفظ سے آج بھی واپس پلٹا، لیکن میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو اس بارگاہ کا بے ادب و گستاخ ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، توبہ نصیب نہیں ہوتی. اگر غفلت ہو جائے، اگر غفلت ہو جائے تو ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی ظہور جلالی صاحب. جی ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں. جی جناب حکم فرمائیں. دوسرے نمبر سے بات ہوئی تھی میری 5-4 دن پہلے آپ سے. جی جی کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. آپ اشرف جلالی صاحب سے، جو کہ آپ کے بے شک شاگرد ہیں لیکن اس وقت آپ کے استاد بنے ہوئے ہیں، آپ اشرف جلالی صاحب سے وکالت نامہ لیں. میں جو اس کو سے میں سلام نہیں لیتا. نہیں ایسا کے بارے میں لوگ بولے ہیں، میں اس سے سلام نہیں لیتا. ڈاکٹر جلالی سے سلام کا روادار نہیں ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. رجوع نہیں کرتا، میں اس سے سلام کرتا ہوں.
اس نے سیدہ کریمہ کی بے ادبی کی اور رجوع نہیں کیا تو اسی کے حقدار ہیں۔ آپ نے اس کے خلاف تو کوئی پوسٹ نہیں بنائی نا، یہ ڈپلومیسی ہے نا سر، منافقت ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس کا لا تعلقی کا اعلان پوسٹ تو نہیں بنائی، فتوے تو نہیں لیے گلی گلی پھر کے۔ میں ان کا قصہ تمام کر چکا ہوں اپنے حد تک، جو اللہ نے مجھے توفیق دی۔ وہ جو جیل میں گیا ہے اس کی بنیاد میرا اعلان ہے۔ تو نہیں لیا نا آپ نے اس، باقی جو تاریخ عظمت تو نہیں کیا نا آپ نے۔ ہاں جی، آپ نے اس کے شاہد عمران جلالی اور زاہد نعمان جلالی کو کوئی نہیں کیا کہ وکالت نامہ لے کے آ جاؤ جلالی صاحب کا۔ بات سنو، میں نے اس کا جو کچھ کر دیا ہے نا جی، وہ سب سے پہلا حملہ میں رہ کر جو اس نے کیا ہے وہ ظہور احمد جلالی ہے، اور جس سے اس کی پھونک نکلی اور ذلیل ہو گیا، اور وہ خود کہتا ہے میرے خاص میرے محسنوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ خود مانتا ہے۔ اور آپ کسی سے پوچھ لیں، بنیاد یہ تھی، یہ میرا لا تعلقی کا اعلان، اور وہ اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان لا تعلقی اور اظہار براءت۔ اعلان لا تعلقی اور اظہار براءت۔ امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، تاجدار سرگروہ چشتیہ بہشتیہ، مستغرق در ذات ذوالجلال، ناطق بلسان احوال، قطب الاقطاب، خواجہ خواجگاں، شیخ المشائخ، شمس العارفین، بدر الکاملین، امام الواصلین، رئیس الازکیاء، سراج الاصفیاء، معین الدین والملہ، عارف باللہ، آیت من آیات اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الہند، نائب مصطفیٰ و مرتضیٰ در کشور ہند، سید السادات، نور نظر بطول و حسنین، قبلہ عالم، حضور سیدنا و مرشدنا و ہادینا حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سنجری سم الاجمیری نور اللہ مرقدہ و رضی اللہ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ مرکز اسلام و سنیت و صوفیت سے ہم سید زادگان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ناموں سے عصمت بضعۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدۃ النساء العالمین، الصدیقۃ الکبریٰ، طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا وعلی ابنائہا وعلی ذریتہا کی شان عرفہ و اعلیٰ میں بے ادبانہ و گستاخانہ مردود بیان مسئلہ فدق کی آڑ میں جاری کیا، بے ادبانہ و گستاخانہ مردود بیان مسئلہ فدق کی آڑ میں جاری کیا، اس کی ہم سخت مذمت و تردید کرتے ہیں، اور ماں اشرف آصف، اس کی تنظیم اور اس کے ہم رقاب جملہ معاونین، مخلصین، مؤیدین، متبعین علماء اور مشائخ سے اعلان لا تعلقی اور براءت اور بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں۔ بر صغیر کی سب سے بڑی درگاہ کے متعلقین کی حیثیت سے حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ واعظین، مقررین، خطباء، زعماء، ائمہ مساجد، مفتیان دین اور علماء کرام میں سے جو بھی فروغ ناسبیت و خارجیت اور اہانت اور ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سعی اور جستجو کرتا ہے، مثلا سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بنو امیہ ظالم اور فاسق دشمنان دین و اہل بیت کے آراس منعقد کرتا ہے، اور بنو امیہ کے ملعون ناموں پر فاتحہ دلاتا ہے، یا مساجد تعمیر کرتا ہے، موضوع فضائل و مناقب میں کتب تصنیف و تالیف کرتا ہے، یا پھر یزید پلید ملعون کی وکالت اور حمایت کرتا ہے، اور جد الحسنین مکرم ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن اسلام حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں بے حرمتی کرتا ہے اور کفر کے فتوے لگاتا ہے، یا پھر چار مسلمہ متفقہ ائمہ اہل سنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رحمہ اللہ اجمعین کے سوا جدید مسلک ایجاد کرتا ہے، اور قوم و ملت میں تکفیری، تفسیقی، تضلیلی افکار اور نظریات سے انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے۔ ان سب عناصر کے خلاف پاکستان کی اسمبلی میں
قرارداد پاس کیا جائے اور لا بنوایا جائے اور سخت سے سخت قانونی گرفت کی جائے، چاہے ایسے عناصر اداری، تنظیمی، درسگاہی، تحریکی یا فردی شکل میں ہوں، بر بنائے مقتضائے حال اور اتحاد و اتفاق کے جمیع مسالک اسلامیہ یہ اقدام نہایت اشد و اہم ہے۔ اشرف جلالی نے بزرگان سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے عقائد و نظریات اور محبت و مودت اہل بیت کے حوالے سے خوش عقیدہ سنی عوام کو گمراہ کرنے کی نامراد کوشش کی ہے۔ یہ ہمارا فرض عین ہے کہ اس کا ازالہ کریں، اور خصوصاً مشائخ چشت اور عموماً جملہ مشائخ اور صوفیاء کے حوالے سے مضامین عشقیہ محبت اہل بیت کو پیر صاحب کی ہی کتاب سے کچھ بیان بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتابوں سے لکھا ہے نا کہ جنہیں اہل بیت کی قدر نہ کی وہ تین جو ہے کہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیضی بچہ ہے۔ ساڈا پہلا تے درمیانہ تے آخری یہی موقف ہے، سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کرنا جائز ہے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔